وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ توحید کیا ہے؟ پہلا موضوع یہ ہے۔ دوسرا، شرک کی حقیقت کیا ہے؟ تیسرا، کیا ہماری کامیابی کا واحد راستہ توحید کا دل سے اقرار ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 106، لفظی ترجمہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور بہت سے لوگ وما یؤمن اور ایمان نہیں لاتے اکثرہم ان میں سے اکثر باللہ اللہ پر الا مگر وہم مشرکون وہ شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے ساتھ شرک کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ایمان لانے کے ساتھ شرک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اگر ہم اس کی وضاحت تلاش کریں تو سب سے پہلے شرک کا معنی ڈھونڈنا ہوگا۔ شرک کا معنی کیا ہے، اور یعنی اس کی تشریح کیا ہے، شرک ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ بات ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری روح کو جسم دیا ہے، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ہمیں زمین پہ بھجوا دیا۔ پہلے کائنات تخلیق ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے، انسان کا وجود بعد میں آیا ہے، ظاہر ہے۔ تو مقصد کیا ہے اس تمام پیدائش کا، اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور ایک حدیث کے مفہوم کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو پس میں نے مخلوق کو پیدا کی۔ یعنی کائنات کی پیدائش سے پہلے جبکہ عالم ارواح موجود تھی، روز ازل جسے ہم کہتے، فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، کیونکہ جنات کی تخلیق جو ہے وہ انسان سے پہلے ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہوئی کہ یہ مجھے پہچان لے،
میں پہچان لیا جاؤں، یعنی یہ روحیں مجھے پہچان لیں، اور کون پہچانے گا؟ ارواح جو ہیں وہ پہچان لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فخلقت الخلق، بس میں نے پھر مخلوق پیدا کی۔ مخلوق سے یعنی اگر بہت ہی آسان الفاظ میں آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے، مخلوق سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح کو میں نے جسم دیا، باقی تو تخلیقات ہوئی ہیں، لیکن روح انسانی کو جسم، اصل میں اس کائنات کی پیدائش کا مقصد یہ ذرا سن لیں، روح انسانی کو جسم دینا تھا، پھر زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر پیدا کیے، اور وہ اسباب جو کسی اور کرے پر ابھی تک ہم معلوم نہیں کر سکے، یعنی یہ دنیا جسے ہم دنیا کہتے ہیں قرآن میں الارض، زمین، یہ ایک واحد کرہ ہے جس پہ زندگی موجود ہے، جس پہ ہم موجود ہیں، اور زندگی گزارنے کے تمام وسائل اور نعمتیں موجود ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو پھر اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور مقصد یہ تھا کہ دنیا میں آ کر وہ انسانی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا بحیثیت مقصد زندگی انتخاب کر کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام یعنی ایک طرز حیات ہمیں بتاتا ہے، اور ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی، عبادت، خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا، اور مال و جان کو اس کا سمجھ کے اس کے ہاتھ پہ بیچ کے، اس کے ہاتھ پر سودا کر کے زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنا، یہ ہماری نجات کی راہ ہے، کامیابی کی راہ ہے مختصر طور پہ۔ اب دیکھیں، شرک کی میں آپ کو تفصیل کر رہا ہوں، شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ توحید میں رکھ دیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید، لا الہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ہم بات مانیں، جس کا ہم کہنا مانیں، یہ توحید ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ کسی اور کی بات انسان ماننے لگے یا کسی اور کی طرف دیکھنے لگے اطاعت کے لحاظ سے، یعنی کسی اور کی اطاعت شروع کر دے، خواہ کہ وہ اس کا نفس ہو، اس کا معاشرہ ہو، ماں باپ، بھائی بہن، یار دوست، یہ سب اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنا کہنا ماننے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور دشمنوں کا دشمن ہمارا کون ہے سامعین اکرام؟ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، دشمن نمبر 1 تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ سامعین اکرام، اعداء، دشمنوں کا دشمن، یعنی نفس کیا کہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو، مجھی کو دیکھو اور میری سنو، میرا کہنا مانو۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب اپنی خواہشات کے پابند ہیں، اس کے دام کے پابند ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے سامعین اکرام کہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کو یا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کو کوئی حقیقی طور پر تیار نہیں ہے۔ نام لیوا تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ تو بہت ہیں، اربوں میں ہیں، لیکن حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ منمانی اسلام کی منمانی تشریحات، اور پھر اس میں فرقے بنا کے اپنی 1.5 انچ کی مسجد آپ نے بنا لی ہے، اور ہر شخص سامعین اکرام دین کے بارے میں اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا یہ شیطان کی چال کو تو ذرا دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے، فرعون وقت،
وہ کہتے ہیں دین کے متعلق جو میں سوچتا ہوں یا جو میں سوچتی ہوں یا جو فیصلہ میں نے کر لیا ہے تو وہ درست ہے، اور یہ جو دوسرا مبلغ ہے یا داعی ہے یہ صحیح نہیں ہے جو میں سوچتی ہوں۔ ظاہر ہے سامعین کرام اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ ایک داعی کی بات سن بھی رہے ہیں لیکن اس کے کہنے پہ عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنی مرضی کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں، تبھی تو آپ اپنے پسندیدہ راستے پر گامزن ہیں نا۔ یہ اتنی زندگی نہیں ہے ہمارے پاس، مہلت اتنی نہیں ہے سامعین کرام، محدود وقت ہے، اس میں بھی ہم نے کچھ وقت اپنی نفس کی بندگی میں گزار دیا، اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، اور اس کا نتائج میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ نتیجہ اس کا خراب نتیجہ یہ ہے کہ دل کو زنگ لگتا رہتا ہے، آپ حق کو اگنور کر کے ذاتی منمانی خواہشات کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو دل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس پہ کالے داغ پڑنے لگتے ہیں، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے، اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سامعین کرام۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو آپ حق کی بات کریں، ان کو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، ان کو کچھ کہنا نہ کہنا برابر ہے، بلکہ کہنے سے ان کا انکار اور بھی زیادہ ہوگا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ حق کو بیان نہیں کر سکتے، اور آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ حق کو بیان کرنے سے ان کا انکار میں اور زیادہ ہوگا، بجائے سمجھنے کے یہ الٹی سمجھ حاصل کر لیں گے اور انکار اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ تو شرک کا میں نے آپ کو بتایا، شرک اصل میں یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے، اور اس کا ترجمہ ایک مرتبہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے سامعین کرام۔ تو ایمان لانے کے باوجود شرک، یہ بات ہماری عام سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یعنی ایک شخص مسلمان ہے، آج میں اپنے ماحول، جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں کلمہ پڑھ لیا مثال کے طور پہ، یا مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گیا، وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں مشرکانہ صفات بھی مجھ میں موجود ہیں۔ اللہ، یہ تصور ہے ہی نہیں۔ بھئی مشرک تو ہمارے خیال میں ہندو ہیں جنہوں نے مورتی پوجا شروع کی بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کہ بھئی تم مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہو کہ صحیح سمجھتے ہو۔ بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو صرف مورتی پوجا کو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ اصل میں جو شرک ہے وہ تو نفس پرستی ہے سامعین کرام۔ جو مورتی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی نفس پرستی کے زیر اثر جو ہے مورتی پوجا کے، نفس نے ان کو ایک بات سجھا دی ہے، سمجھا دی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، اس کی مورتی بنا لو، فلاں کی مورتی بنا لو، سورج کی مورتی بنا لو، چاند کی مورتی بنا لو، اور لکشمی دیوی کی جو ہے مورتی بنا لو۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام ذرا شرک جو ہے نا سامعین کرام، یہ تو ظلم عظیم ہے۔ یہاں تو اس آیت میں شرک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ تم شرک بھی کر رہے ہو، اور شرک کیا چیز ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ۔ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت لقمان حکیم کی، بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا
کہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، یعنی کسی اور کا کہنا بھی مان رہے ہیں. آسان میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں. کسی اور کا کہنا بھی مان رہے ہیں، خواہ وہ ان کا نفس ہے، ان کی بیوی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے معاشرہ ہے، اس کا لیڈر ہے. شرک کر رہے ہیں. الا وہم مشرکون، شرک کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. سامعین کرام، اور شرک کیسا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر، نہیں بخشوں گا. ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے. کیا مطلب؟ کہ اس کی اطاعت اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی جائے. یہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ بخش دے گا جسے چاہے، وہ اس کی مرضی ہے. لِمَن يَشَاءُ، اس کی مرضی ہے. لیکن شرک ناقابل معافی ہے. اور شرک میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیر اللہ کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا. وہ ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال کا ہے غالباً، کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. اس کا اگلا مصرع بھی کچھ دلچسپ ہے کہ کہہ گئی، ایسے کوئی مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال میں جو اصلی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. یعنی تم نے تو اپنے آپ کو کھو دیا، اپنی حقیقت کو تم نے فراموش کر دیا، سب کچھ تم نے فراموش کیا. نہ تن تیرا، اب یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اب دوزخ کا ایندھن ہوگا. تو سامعین کرام، شرک جو ہے یہ اس کو تو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دور جاہلیت ہے. تاریکی ہے، چاروں طرف تاریکی ہے. توحید کی آواز نہیں ہے، توحید کی سمجھ نہیں ہے. ہر چیز کی تقریباً سامعین کرام میں جب دیکھتا ہوں نا، تو ہر چیز کی تشریح یا اس کا معنی ہم نے غلط انداز میں سمجھا ہے. اب عبادت ہی کو لے لیں. عبادت ہم نے چند رسومات تک محدود کر دی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ صرف متھا ٹیکنا تو عبادت نہیں ہے سامعین کرام. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. یہ تو 5 بنا ہے، اس کے بعد 5 ستون قائم کر کے، وہ بھی صحیح انداز میں، پھر آپ نے اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد ان 5 ستونوں پر رکھی ہے. یہ تو 5 بنا ہے، 5 ستون ہے. اگر اول تو یہ ستون بھی ہم نے منہدم کر دیے ہیں. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. اول تو سامعین اکرام، اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی کھری کھری بات کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی کوئی ایک بات ہماری، یعنی اس کی صحیح تشریح ہمارے ذہن میں نہیں ہے. کلمہ توحید کو ہم نہیں جانتے، رسالت کی دعوت کو ہم نہیں جانتے. بس رسول ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس آپ جلوس نکال لیں اور بینکوں کو آگ لگا دیں اور اپنی قومی بس یہ آپ جذبات میں تو آپ صرف یہی کر سکتے ہیں، ٹائر جلا سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. کسی کو قتل بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو ناجائز طور پہ ان جلوسوں میں آپ نے قتل بھی کیا ہے. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. ہر چیز کا مفہوم جو ہے وہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ ایک تو ہمیں سمجھایا نہیں گیا ہے، سمجھانے والے ایسے کم ہیں.
اکثریت جو ہے وہ راہ سے گمراہ کرنے والی ہے. سامعین کرام میں اگر آپ کو بتاؤں، جو علماء سو ہیں انہوں نے ہمیں دین کے فروعات میں الجھا دیا ہے. حقیقی دین سے ہمیں کوئی واقف کرنے والا آج میں دیکھتا ہوں نا تو ایسا، یعنی جہاں تک میری محدود معلومات ہیں یقیناً اہل اللہ موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ آپ کو راہ سے گمراہ کر رہی ہے. غلط عبادت کی غلط تشریح کر رہی ہے، دین کی غلط تشریح کر رہی ہے، زندگی کے مقصد کی غلط تشریح کر رہی ہے. نماز کی حقیقی نماز کا تو اس کی تو وہ کہنے بتانے والے ہی نہیں ہیں کہ حقیقی نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے. یہ تو سارا ایک رسمی سا نظام ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں پہ سیاتی زمان علی الناس، ایسا کوئی الفاظ ہیں. مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ، اس کا نام رہ جائے گا. اور قرآن کا وما بقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. روح جو ہے اس سے چلی جائے گی، قرآن کی روح سے لوگ بے خبر ہوں گے. تو یہ بہت سی باتیں ہیں سامعین اکرام، میں آپ کو کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کرتا رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو شرک کا مفہوم سامعین اکرام میں بیان کر رہا تھا کہ شرک ہے کیا، توحید کی ضرورت کیا ہے. اول تو یہ سمجھے نا کہ توحید کی ضرورت کیا ہے. توحید اللہ تعالیٰ کو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری توحید کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس کو ہماری یہ پرواہ ہے کہ مخلوق حق کے بعد کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہے. حق پیش ہونے کے بعد اس کی شکریہ ادا کرتی ہے یا ناشکری کرتی ہے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تو یہ توحید کیا ہے؟ توحید سامعین اکرام وقت تھوڑا رہ گیا، میں آپ کو یہ مضمون سمیٹ رہا ہوں. توحید کی ضرورت، سب سے پہلے ضرورت توحید کا مطلب تو آپ نے جان لیا کہ اپنی تمام خواہشات کو سرنڈر کر دیں اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے. یہ توحید ہے. آپ کہہ دیں کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ چاروں صفات معبود، مقصود، محبوب و مطلوب، یہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں سامعین اکرام کہ آپ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، ان چاروں کو ایک دوسرے سے. جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا، جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا. مقصود دنیا ہے، نفس پرستی ہے، تو وہی آپ کا معبود ہے. اللہ پھر آپ کا معبود نہیں ہو سکتا. اللہ کی بندگی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد واحد اللہ کو بنانا ہوگا اور کہہ دینا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دینا ہوگا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، حنیف ہوں، یکسو ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف جب تک ہم نے یکسوئی سے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے اور پلٹ نہیں آئے ہیں، یہ مشرکانہ زندگی ہے سامعین اکرام. بالکل کھول کے کھلے الفاظ سے، بغیر کسی خوف و کسی فتوے کے خوف سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ مقصود نہیں ہے وہ معبود نہیں بن سکتا. جب وہ معبود نہیں ہے تو پھر یہ مشرکانہ زندگی ہے اور یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گی. خواہش پرستی کی زندگی جو ہے ہمیں جہنم میں لے جائے گی سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. تو ایمان اگر لانا ہے، اول تو چھوڑ دیں، یہ دعوے بھی چھوڑ دیں اور سب کچھ چھوڑ دیں.
لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ کہ ہاں میرا مقصود و مطلوب و محبوب و معبود، دوبارہ کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا مقصود، معبود، محبوب، مطلوب صرف اللہ ہے، یہ ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے؟ اللہ تو سامعین اکرام، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ اب ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ اب ترجمہ سنا دے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور ایمان نہیں لاتے، وما یؤمن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثرہم ان میں سے اکثریت، باللہ اللہ پر، الا مگر، وہم اور وہ، مشرکون شرک کرتے ہیں۔ یہ یعنی صرف لفظی ترجمے سے آپ کو سامعین کرام معلوم ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔